بڑی سلطنت کا بادشاہ اور اس سے ایک دیہاتی سوال کرے اور اس کو اتنے پیار سے جواب بھی دیا۔ سوچیے آج کے وقت میں ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ آج تو اگر حکومت سے سوال کیا جائے تو وہ سوال کرنے والوں کو دیش دروہی ٹھہرا دیتی ہے۔ حضرت عمر میرا نام ہے انو۔ تو بھائی آج ہم ویڈیو دیکھنے والے ہیں عمر بن خطاب کی ہم ویڈیو دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام آصف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین مسلم۔ وہ کیا عظیم الشان ہستی تھی جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ جس راستے سے عمر گزر جائے اس راستے سے شیطان کبھی نہیں گزر سکتا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ جس دن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے اس دن مشرکین نے کہا کہ آج مسلمانوں نے ہم سے سارا بدلہ لے لیا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ جس دن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے اس دن سے اسلام عزت ہی پاتا گیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں جتنا بولا جائے اتنا کم ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق عرب کے سب سے بڑے اور رئیس خاندان قریش سے تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریش خاندان سے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 8ویں پشت میں جا کر مل جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فاروق کے لقب سے خطاب کیا۔ فاروق کا مطلب ہوتا ہے سچ کو جھوٹ سے الگ کرنے والا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بچپن میں اونٹوں کو چرایا کرتے تھے۔ پھر جب جوان ہوئے تو سپہ سالاری، گھڑ سواری اور پہلوانی کی تعلیم حاصل کی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اتنے غضب کے پہلوان تھے کہ عرب کے بڑے بڑے پہلوانوں کو چٹکیوں میں پچھاڑ دیا کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی اور مسلمان ہونے کے بعد بھی آپ تجارت کا پیشہ کرتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام اپنانے والا واقعہ بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ ایک بار مکہ کے مشرکوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام اور مسلمانوں کے بہت بڑے کٹر دشمن تھے۔ جب اعلان کیا گیا کہ محمد کو کون قتل کرے گا تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے لیے تیار ہو اٹھے، اپنی تلوار اٹھائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نکل پڑے۔ بڑے شدید غصے میں چلتے جا رہے تھے، تبھی راستے میں نعیم ملے۔ نعیم نے کہا، اے عمر کہاں جا رہے ہو؟ کدھر کا ارادہ ہے؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آج میں محمد کو قتل کر کے رہوں گا۔ نعیم نے کہا، ارے محمد کی خبر تو بعد میں لینا، پہلے اپنے گھر کی خبر تو لے لو۔ تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارا بہنوئی سعید بن زید وہ دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے بجائے اپنی بہن کے گھر کی اور مڑ گئے۔ جب دروازے پر پہنچے تو قرآن پاک کی تلاوت کی آواز سنائی دی۔ اندر گئے اور اپنی بہن سے پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہی تھی؟ تو ان کی بہن ڈرتے ہوئے بولی، نہیں کچھ نہیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے غصے میں اپنی بہن اور بہنوئی کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ مار پیٹ کے تھک گئے تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن فاطمہ بولی، عمر تم جتنا چاہو ہمیں مارو، ہماری ہڈیاں توڑ دو، گردنیں اڑا دو، مگر ہم اسلام سے پھرنے والے نہیں۔ اس بات پر عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑے ٹھنڈے ہوئے، ایموشنل ہوئے، تو کہا، اچھا چلو مجھے یہ قرآن دو، میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں۔ پھر جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جیسے قرآن کی سورہ توبہ پڑھتے گئے ان کا دل پگھلتا گیا اور اللہ نے ان کے دل میں ایمان کو داخل کر دیا۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بہن کے گھر سے نکلے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے لگے۔ دیکھیے اللہ دلوں کو کیسے پھیرتا ہے۔ وہ عمر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلا تھا، وہ اب اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن کر ان کے پاس جا رہا تھا۔ جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو صحابہ نے اپنی تلواریں نکال لی، مگر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں کسی غلط ارادے سے نہیں آیا، بلکہ میں تو اسلام قبول کرنے کے لیے محمد کے پاس آیا ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی خوشی ہوئی کہ آپ نے بڑی ہی زور کی آواز میں تکبیر کہا، اللہ اکبر۔ سارے صحابہ خوشی سے اچھل پڑے۔
اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا قبول ہوئی جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اے اللہ 2 عمروں سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد مشرکین مکہ میں ہاہاکار مچ گیا۔ اس وقت مسلمان کعبہ میں چھپ چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے، مگر جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اسی دن سے مسلمان کھلے عام نمازیں پڑھنے لگے اور کسی مشرک کی ہمت نہ ہوتی کہ مسلمانوں کو روک سکے۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ سفید تھا مگر سرخی ان کے چہرے پر غالب تھی۔ قد نہایت لمبا، پیدل چلتے تو ایسا لگتا کوئی سواری پر جا رہا ہو، اتنے لمبے تھے۔ گالوں پر گوشت کم تھا، داڑھی گھنی، مونچھیں بڑی اور سر کے بال آگے سے اڑ گئے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ہی عراق اور ایران کو مسلمانوں نے فتح کیا تھا۔ ان ملکوں کی فتح کے لیے جو جنگ لڑی گئی اسے قادسیہ کی جنگ کہتے ہیں۔ یہ جنگ اسلام کے اتہاس کی نرنائک جنگوں میں گنی جاتی ہے۔ یہ جنگ دجلہ ندی کے کنارے لڑی گئی۔ اس میں 30,000 مسلمانوں نے 60,000 آتش پرست ایرانیوں کو شکست دی تھی۔ ندی کے ایک طرف دشمن تو دوسرے کنارے پر مسلمان۔ ایک تو مسلمانوں کے پاس ہتھیار اور جنگی ساز و سامان کم تھے تو دوسری اور ندی کو پار کرنا مسلمانوں پر مشکل گزر رہا تھا۔ اس قادسیہ جنگ میں مسلمانوں کی سپہ سالاری حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کر رہے تھے۔ جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کی اس پریشانی کو دیکھا تو اللہ کا نام لے کر اپنا گھوڑا ندی میں اتار دیا۔ اپنے سردار کو آگے بڑھتا دیکھ باقی مسلمانوں نے بھی اپنے گھوڑے ندی میں اتار ڈالے اور اس طرح پوری فوج بنا پل کے ہی ندی پار کر گئی۔ ایرانی یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان ندی کو پار نہیں کر سکیں گے، لیکن جب مسلمانوں نے ندی کو پار کر لیا تو ان ایرانیوں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور وہ ایسے ڈرے کہ دیو آ گئے کہتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے۔ پھر ایک بڑی جنگ ہوئی اور مسلمانوں نے یہ جنگ جیت لی اور پھر 4-5 سالوں کے اندر اندر عراق و ایران پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ قادسیہ کی جنگ میں آیا خزانہ و مال غنیمت جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مدینہ بھیجا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسے دیکھ کر رو پڑے۔ لوگوں نے پوچھا، اے امیر المومنین، یہ تو خوشی کی بات ہے، آپ روتے کیوں ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ میں اس لیے روتا ہوں کہ مال و دولت کی اس بہتایت میں مجھے مسلمانوں کی بربادی نظر آتی ہے۔ اس طرح نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی بھی پوری ہو گئی جس میں پیارے نبی نے کہا تھا کہ ایک دن ایران کی ساسانی سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ شام و مصر کی فتح کے لیے مسلمانوں نے جو کارنامے کیے وہ ایران کی فتح سے کم نہیں تھے۔ روم کی سلطنت دنیا کی شکتیشالی سلطنتوں میں گنی جاتی تھی اور روم کا بادشاہ ہرقل اپنے دور کا سب سے بڑا سپہ سالار تھا، مگر مسلمانوں کے مقابلے میں ہرقل بھی بے بس ہو گیا۔ مسلمانوں کی لگاتار کامیابیوں کو دیکھ کر ایک بار ہرقل نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ جب مسلمان ہم سے تعداد، ہتھیار اور ہر طرح کے ساز و سامان ہر چیز میں کم ہیں تو پھر ہم ان کے مقابلے میں کامیاب کیوں نہیں ہوتے؟ ایک ساتھی نے جواب دیا کہ مسلمانوں کے اخلاق ہمارے اخلاق سے اچھے ہیں۔ وہ رات میں عبادت کرتے ہیں اور دن میں روزے رکھتے ہیں۔ وہ کسی پر ظلم نہیں کرتے، ایک دوسرے سے برابری کا سلوک کرتے ہیں۔ اس کے وپریت ہمارا یہ حال ہے کہ ہم شراب پیتے ہیں، کوکرم کرتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، دوسروں پر ظلم کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہر کام میں اتساہ اور جوش بھرا رہتا ہے اور ہمارے کام ان خوبیوں سے خالی ہوتے ہیں۔ یرموک کی جنگ میں مسلمانوں نے 70,000 سے زیادہ رومیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، جبکہ اس کے مقابلے میں صرف 3,000 مسلمان شہید ہوئے۔ یہ جنگ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی حیرت انگیز فوجی صلاحیت کا ثبوت تھی۔ یہ جنگ ہارنے کے بعد روم کا بادشاہ ہرقل سیریا چھوڑ کر قسطنطنیہ بھاگ گیا۔ شام یعنی سیریا کی فتح میں ایک اہم گھٹنا بیت المقدس پر مسلمانوں کا قبضہ ہے۔ بیت المقدس جسے آج جیروسلم کہا جاتا ہے، سیریا کے علاقے میں فلسطین میں استھت ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ اول اسی شہر میں تھا اور یہی وہ استھان ہے جہاں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر آسمان کی اور روانہ ہوئے تھے۔ جب مسلمانوں نے اس پاک شہر پر گھیرا ڈال دیا
تو عیسائی اس شرط پر شہر کو مسلمانوں کے حوالے کرنے اور صلح کرنے کو تیار ہو گئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آ کر صلح نامہ لکھیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی سوچنا دی گئی تو وہ تیار ہو گئی اور مدینے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین مقرر کر کے بیت المقدس کی اور روانہ ہو گئے۔ یہ سفر انہوں نے اس سادگی سے طے کیا کہ صرف ایک غلام ان کے ساتھ تھا اور اونٹ پر وہ دونوں باری باری بیٹھ کر سفر کرتے تھے، یعنی ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر بیٹھتے اور ان کا غلام اونٹ کو لے کر پیدل چلتا، اور دوسری بار ان کا غلام اونٹ پر سوار ہوتا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کی نکیل پکڑ کر پیدل چلتے۔ ذرا سوچئے، دنیا کی آدھی سے زیادہ سلطنت کا بادشاہ اپنے غلام کو اپنے اونٹ پر بٹھا کر پیدل سفر کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے بھی اتنے سادہ تھے کہ مسلمان آپ کو ان کپڑوں میں شہر واسیوں کے سامنے پیش کرنے سے جھجک رہے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہماری عزت اسلام کی وجہ سے ہے، ان کپڑوں کی وجہ سے نہیں، اور آپ انہی کپڑوں میں بیت المقدس میں داخل ہوئے اور عیسائیوں کو صلح نامہ لکھ کر دیا، جس میں ان کی جان، مال اور مذہب کی ضمانت دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کل 10.5 سال خلافت کی، لیکن اتنے کم سمے میں انہوں نے ایک ایسی وشال حکومت قائم کر دی جو اپنے چھیترفل اور شکتی کے لحاظ سے اپنے وقت کی سب سے بڑی حکومت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ صرف جنگ کی کامیابیوں کی وجہ سے مشہور نہیں تھا، بلکہ نیائے، انصاف، پرجا پالن اور شاسن ویوستھا کی خوبیوں کے کارن مشہور تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں پہلی بار وبھن پرشاسنک وبھاگ قائم کیے گئے اور سرکاری آمدنی و خرچ کے باقاعدہ حساب تیار کیے گئے۔ یہ وبھاگ دیوان کہلاتے تھے۔ پرشاسن ویوستھا کے سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قدم اٹھائے اور جو سدھار کیے، انہیں اسلامی اتہاس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولیات یعنی پراتھمکتائیں کہا گیا ہے، یعنی وہ کام جو سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیے۔ ان اولیات کی سوچی بہت لمبی ہے، یہاں میں آپ کو کچھ چیزوں کے بارے میں بتا رہا ہوں جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوارا کیے گئے سدھار کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلطنت کو صوبوں میں بانٹا، فوجی وبھاگ قائم کیے، وت وبھاگ قائم کیے، پولیس وبھاگ قائم کیے جسے احداث کہا جاتا تھا، عدالتیں قائم کی، بیت المال قائم کیے، زمین کا ماپ کروایا، جن گننا کروائی، جیل قائم کیے، خبریں حاصل کرنے کے لیے پرچہ نویس مقرر کیے، فوجی چھاونیاں قائم کی، اماموں اور مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کی، مکتب اور مدرسے قائم کیے اور استادوں کی تنخواہیں مقرر کی، مکہ اور مدینہ کے بیچ چوکیاں قائم کی اور سرائیں بنوائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان سدھاروں کے بعد اسلامی خلافت جو پہلے ہی چھیترفل کے اعتبار سے دنیا کی سب سے بڑی سلطنت بن چکی تھی، ویوستھا اور پرشاسنک ڈھانچے کے لحاظ سے بھی اپنے دور کی ایک نہایت ہی سنگٹھت اور ویوستھت حکومت میں بدل گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے شاسن کال میں تمام مسلمانوں کے وظیفے مقرر کر دیے تھے اور وہ اسے اپنی پوری سلطنت میں پھیلا دینا چاہتے تھے۔ اس بات کو آپ اتنا مہتو دیتے تھے کہ بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کا وظیفہ مقرر کر دیا جاتا تھا۔ پہلے انہوں نے یہ نیم بنایا تھا کہ جب بچہ 2 سال کا ہو جاتا ہے اور ماں کا دودھ پینا چھوڑ دیتا تھا تب وظیفہ مقرر کیا جاتا تھا، مگر ایک رات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں میں گشت لگا رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک بچہ رو رہا ہے اور اس کی ماں اسے دودھ نہیں پلا رہی۔ یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے پوچھا، تم اس بچے کو دودھ کیوں نہیں پلا رہی؟ وہ عورت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکل سے نہیں پہچانتی تھی، تو اس نے جواب دیا، میں اس کا دودھ چھڑوانا چاہتی ہوں کیونکہ عمر اس وقت تک وظیفہ مقرر نہیں کرتا جب تک بچہ دودھ پینا نہ چھوڑ دے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو انہیں بڑا افسوس ہوا کہ میرے اس حکم کے کارن کہ جب تک بچہ 2 سال کا نہ ہو جائے اور اپنی ماں کا دودھ پینا نہ چھوڑ دے، نہ جانے کتنے بچے ماں کے دودھ سے محروم رہ جاتے ہوں گے۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم جاری کیا کہ بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کا وظیفہ مقرر کر دیا جائے۔
वजीफों का यह प्रबंध दुनिया में पहली बार किया गया और इस प्रकार पहली बार एक ऐसा राज्य वजूद में आया जो रफाही मुमलिकत कहा जाता है और जिसमें हुकूमत जनता की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होती है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरह बैतुल माल का रुपया अपने ऊपर खर्च नहीं करते थे। वह बैतुल माल को जनता की अमानत समझते थे, इसलिए उन्होंने अपनी तनख्वाह मुकर्रर कर ली थी और यह तनख्वाह उतनी ही थी जितने आम मुसलमानों की थी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने लिए अमीरुल मोमिनीन का लक़ब इख्तियार किया। इसके बाद जितने भी खलीफा हुए वे भी अमीरुल मोमिनीन कहलाए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतनी बड़ी सल्तनत के हुक्मरान थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरह सादा थी। उन्होंने न कोई मकान बनवाया और न ही माल व दौलत इकट्ठा की। उन पर कोई भी शख्स आरोप लगा सकता था और मुकदमा चला सकता था। एक बार माले गनीमत में चादरें भी आई। ये चादरें मुसलमानों में बांट दी गई। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हिस्से में भी एक चादर आई। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यह चादर ओढ़े मस्जिद में तकरीर कर रहे थे। एक बद्दू यानी एक देहाती उठा और उसने कहा, उमर, हम तुम्हारी बात उस वक्त सुनेंगे जब तुम यह बता दोगे कि तुम्हारे पास इतनी बड़ी चादर कैसे आ गई, जबकि मुसलमानों के हिस्से में छोटी चादर आई है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बड़े ही प्यार से जवाब दिया कि मेरे हिस्से की चादर चूंकि छोटी थी, इसलिए मैंने अपने बेटे के हिस्से में आई चादर को अपनी चादर में जोड़ लिया। सोचिए, दुनिया की इतनी बड़ी सल्तनत का बादशाह और उससे एक देहाती सवाल करे और उसको इतने प्यार से जवाब भी दिया। सोचिए, आज के वक्त में ऐसा हो सकता है? नहीं। आज तो अगर हुकूमत से सवाल किया जाए तो वो सवाल करने वालों को देशद्रोही ठहरा देती है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसका बहुत ख्याल रखा करते थे कि जनता पर जुल्म न हो। मदीने में वे खुद रातों को गश्त किया करते थे। हज के मौके पर जब सल्तनत के हर भाग के मुसलमान मक्का पहुँचते तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनसे खुद पूछते कि उनका हाकिम, उनका शासक कैसे राज करता है। तमाम सूबों के शासकों को हज के मौके पर हाजिर होने का हुक्म था। जब लोग किसी सूबे के शासक की शिकायत करते थे तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस शासक से जवाब तलब करते थे और शिकायत करने वालों की शिकायत दूर करते थे। हिजरी सन जो इस्लामी दुनिया में राइज है, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ही कायम किया हुआ है। यह उस साल से शुरू होता है जिस साल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत की थी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने शासनकाल में 3 शहर बसाए। उनके नाम कूफा, बसरा और फिस्तात है। बाद में ये तीनों शहर इस्लामी दुनिया के बहुत बड़े शहर बन गए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कृषि के विकास के लिए नहरें खुदवाई और प्रशासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई विभाग और कार्यालय खोले। जंगों की जीत, शासन व्यवस्था, दूरदर्शिता, न्याय, जनता की भलाई और हुक्मरान की हैसियत से अपनी जिम्मेदारी के एहसास हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वे कारनामे और खूबियां हैं जिनकी मिसाल दुनिया का कोई दूसरा हुक्मरान पेश ही नहीं कर सकता। यही वजह है कि इस्लामी इतिहास में इनको फारूक आज़म कहा जाता है और वे बाद के हुक्मरानों के लिए एक ऐसी मिसाल बन गए जिनकी हर अच्छे हुक्मरान ने पैरवी करने की कोशिश की। यही मिसाली हुक्मरान 10.5 साल की खिलाफत के बाद एक ईरानी आतिश परस्त अबू लुलू के खंजर का शिकार हो गया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुबह की फज्र की नमाज पढ़ाने के लिए तैयार हुए। ये शैतान अबू लुलू नमाज से पहले ही उस जगह पर जाकर छुपकर बैठ गया था और जैसी आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नमाज पढ़ाने के लिए नियत बांध ली तो उस आतिश परस्त ने उन पर हमला कर दिया और आप शदीद जख्मों के कारण दूसरे दिन इंतकाल फरमा गए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के पहलू में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बराबर में दफन किया गया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस घंटे को भी दबाएं ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।
ایک ایسا انسان جو اسلام کو اپنا دشمن مانتا ہے، ٹھیک ہے، اور محمد صاحب کو مارنے کے لیے بھائی نکل بھی گیا تھا، اور جب وہ انسان اسلام کو دیکھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اور وہ ایسا بنتا ہے کہ پوری زندگی اسلام کو دے دی، بعد میں 3 جیسے انہوں نے بتائے گاؤں بسائے، یہ علاقے بنائے، کیا 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 بھائی پھر اسلام کے لیے. سوچو ایک ایسا انسان جو اسے مارنے گیا تھا محمد صاحب کو، اور پھر پورا جب پڑھ لیا قرآن تو اسی میں کھو گیا، ڈل گیا. تو بھائی ایسا ہی ہوتا ہے یار. جب تک ہم کو کچھ نہیں پتا ہوتا نا، جب تک ہم کو تو دشمن لگے گا یا پھر ہم کو پتہ ہی نہیں چلے گا. جیسے کہ ہم بچپن سے ہم سوچتے تھے بھائی مسلمان چلو ٹھیک ہے ہمارا اور ان کا دھرم الگ ہے، ٹھیک ہے، ہم یہی سمجھتے تھے، بس ہو گئے ادھر ادھر سے ہی کہیں سے ہو گئے، ایسا ہے ویسا ہے. ہم کو کچھ زیادہ ہم کو پتہ ہی نہیں تھا، اور ابھی بھی ہم کو زیادہ نہیں پتا. جب ہم ریئیکشن دینے لگ گئے اور آپ ہم کو ایسی ویڈیو سجیسٹ کر رہے ہو جس سے ہم کو ڈیٹیل میں پتا چل رہا ہے. اب ہم کو ان کے بارے میں پتا چلا، عمر بن خطاب کے بارے میں، ٹھیک ہے. انہوں نے بھائی ہم کو کبھی پتا ہی نہیں چل پاتا، اگر ہم ویسے جی رہے ہوتے جیسے پہلے جی رہے تھے نارمل، ہم کو کبھی پتا ہی نہیں چل پاتا بھائی اسلام میں کیا کیا ہوا ہے، کیا کیا سہا ہے بھائی، کیا کیا سہا ہے بھائی اسلام میں. اور آج بھی اسٹرگل کر رہا ہے اسلام، مطلب انڈیا میں تو کر ہی رہا ہے، پاکستان میں بھی کر رہا ہے. آپ ایسے سمجھ رہے ہوگے کہ پاکستان اسلامک کنٹری ہے تو اس میں موج چل رہی ہے، نہیں، وہاں بھی تو جوجھ ہی رہے لوگ، ٹھیک ہے. تو اسٹرگل ہے. اور سب سے بری بات تو یار مکہ میں بھائی وائن شاپ کھول دی، بتاؤ. یہ میرے دل پہ لگی ہے یہ بات بھائی. جب پہلے کے منع کر کے جا چکے بھائی نہیں پینی شراب، تو بھائی کیا تک بنتا ہے یار وائن شاپ کھولنے کا. تو ہم کو بہت اچھی لگی ویڈیو، ٹھیک ہے. ہم کو ایسے خلیفاؤں کے بارے میں پتہ چل رہا ہے. دیکھو کوئی اچھا ورڈ ہے ہمارے حساب سے تو خلیفہ اچھا ورڈ ہے. اگر آپ ہم کو ایسے خلیفاؤں کے بارے میں پتہ چل رہا ہے بھائی کہ ہائٹ کتنی لمبی کے بندہ اگر پیدل بھی چل رہا ہے تو لوگ سوچ رہے کہ گھوڑے بیٹھا ہے، کیا بات ہے. تو اور ہم کو بتاؤ ایسی ویڈیو جس سے ہمارا تھوڑا نالج میں اضافہ ہو. اور سبسکرائب بٹن دباؤ یار، ہم کو آپ کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے. ہم ابھی اپنے فون سے بنا رہے ہیں، ہم چاہ رہے ہیں تھوڑا سبسکرائبر کچھ ہوئے، ہم کیمرہ لے، پر ابھی تو 2 سال لگ جائے گا کیمرہ لینے میں. اسی سے جاتے رہے تو بہت سال لگ جائے گے. تو ہمارے کچھ غلطی ہو گئی ویڈیو بولنے میں، تو سوری اس کے لیے. تو ٹھیک ہے، سبسکرائب کرنا، لائک کرنا، بائے.